اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن كل الصحابة أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق علیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزیز سامعین، درس حدیث شریف کی اس مجلس میں آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعہ فرامین میں سے ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے. امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی اپنی سند سے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق کل کی مجلس میں بھی یہ بات ذکر ہوئی کہ امت کے باقی افراد محنت، ریاضت و عبادت سے صحابہ اکرام کے مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکتے. اگر کسی تاریخی روایات اور تاریخی روایت سے ان کے مقام اور مرتبہ میں ذرہ برابر بھی کمی آئے تو ہم قرآن و حدیث اور اجماع کے مقابلے میں تاریخی روایت کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور جو چیز ایمان کا مسئلہ ہوا کرتی ہے اسے قرآن و حدیث پر پرکھا جاتا ہے، تاریخی روایات پر نہیں پرکھا جاتا. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے متعلق اہل سنت والجماعت کے نظریات اور افکار کیا ہیں؟ کل کی مجلس میں ایک نظریہ ذکر ہوا تھا کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پکے مومن ہیں. قرآن مجید میں جو فرمایا اولئک ہم خیر البریہ، وہ مخلوق میں سب سے بہترین ہیں، اس کا اول مصداق حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. اس کے علاوہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان والوں کی جو صفات ذکر کی گئی ہیں، ان صفات کا اول مصداق حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کا پہلا نظریہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اس بات کے قائل ہیں کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ پکے مومن ہیں. دوسرا نظریہ صحابہ اکرام عادل ہیں. عادل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے تو سمجھنے کی یہ بات ہے کہ عادل ہونے کا مطلب کیا ہے. تو عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں شریعت کے متعلق گواہی دینے کی اہلیت موجود ہے، وہ گواہی دینے کے اہل ہیں، ان کی بات کو سچی گواہی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے. ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابی بکر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ نقل کرتے ہیں کہ تمام صحابہ عادل ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب اور ولی ہیں، اور انبیاء اور رسل کے بعد ساری مخلوق میں سب سے زیادہ بہتر اور اچھے انسان ہیں. یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اصحاب کا اکرام کیا کرو، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا اکرام کیا کرو، فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، وہ تم میں سے سب سے بہتر لوگ ہیں. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، پھر وہ لوگ جو ان سے ملے ہوئے ہیں یعنی تابعین. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، پھر وہ لوگ جو ان سے ملے ہوئے یعنی تبع تابعین. فرمایا ثُمَّ يَظْهَرُ الْكِذْبُ، پھر اس کے بعد جھوٹ ظاہر ہونے لگے گا. سب سے بہترین زمانہ حضرات صحابہ کا، پھر تابعین و تبع تابعین کا. اس کے بعد کے متعلق فرمایا کہ ان میں کذب یعنی جھوٹ ظاہر ہونے لگے گا. جو لوگ زبان رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کے بہترین گروہ ہونے کا شرف حاصل کر چکے ہیں، یقیناً ان سے زیادہ معتبر، ثقہ اور عادل اور کوئی نہیں ہو سکتی، جماعت اور کوئی جماعت نہیں ہو سکتی. تو دوسرا عقیدہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں. عادل کا کیا مطلب؟ شریعت کے متعلق گواہی دینے کی اہلیت ان میں موجود ہے. دین اسلام کا مدار ان کی روایات اور ان کی شہادت پر ہے. تیسرا عقیدہ صحابہ اکرام کے متعلق یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین محفوظ ہیں. اہل سنت والجماعت کا نظریہ کیا ہے
کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین محفوظ ہے۔ محفوظ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کسی ایک سے بشری تقاضے پر کبھی کوئی گناہ ہو جائے، کسی صحابی سے بشری تقاضے کے مطابق کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذمے وہ گناہ باقی نہیں رہنے دیتے، دنیا میں گناہ سے معافی اور اخروی عذاب سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرما دیتے۔ اس لیے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق اہل سنت والجماعت کا تیسرا نظریہ اور فکر یہ ہے کہ وہ محفوظ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینے والے مہاجرین اور انصار پر نظر رحمت فرمائی۔ وہ ایسا مشکل وقت تھا کہ جب یہ اندیشہ ہونے لگا تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر مہربانی فرمائی، یقیناً وہ ذات ان کے لیے بہت شفیق اور مہربان ہے۔ چوتھا عقیدہ صحابہ اکرام کے متعلق یہ ہے بھائی کہ حضرات صحابہ اکرام تنقید سے بالاتر ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام تنقید سے بالاتر ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ اور فکر ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تنقید سے بالاتر ہے۔ صحابی کا نام آ جائے اور پھر اس پر تنقید اور تبصرہ کیا جائے، حضرات صحابہ تنقید سے بالاتر ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ نظریہ اور فکر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ تنقید سے بالاتر ہیں؟ ان کے کسی قول اور فعل پر، حضرات صحابہ اکرام کے کسی قول اور فعل پر ایسا تاریخی معاندانہ تبصرہ کرنا جس سے مقصد ان کی شخصیت کو مجروح کرنا ہو، یہ حرام ہے۔ تنقید سے بالاتر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان کے کسی قول و فعل پر ایسا تاریخی معاندانہ تبصرہ کرنا جس سے مقصد ان کی شخصیت کو مجروح کرنا ہو، یہ حرام ہے۔ تنقید کی دو صورتیں ہیں جی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ایمان پر تنقید ہو حضرات صحابہ کے، اور دوسرا یہ ہے کہ اعمال پر تنقید ہو، اور دونوں ممنوع ہیں۔ کیوں؟ پہلی تو اس لیے ممنوع ہے ایمان پر کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار فرمایا ہے، تو جو چیز معیار ہوا کرتی ہے وہ تنقید سے بالاتر ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے ایمان کے اوپر تنقید نہیں ہو سکتی، اور دوسری بات جو اعمال ہے، اعمال کی وجہ سے بھی تنقید نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضرات صحابہ اکرام کا یہ جو مرتبہ اور مقام ہے نا، یہ عمل کی وجہ سے نہیں ہے، یہ صحبت کی وجہ سے۔ صحابہ کو یہ جو مرتبہ اور مقام ملا ہے نا صحابیت کا، یہ عمل کی وجہ سے نہیں کہ وہ بہت نمازی تھے، وہ بڑے تہجد گزار تھے، وہ بڑے روزے رکھا کرتے تھے، وہ بہت حج کیا کرتے تھے، نفلی صدقات بہت نہیں، یہ مقام اور مرتبہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ملا ہے۔ اور صحابہ اکرام کی شرف صحابیت میں اعمال کو سرے سے دخل ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن اعمال کی وجہ سے تنقید کرنی ہے حضرات صحابہ پر، اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا ہے، تو جس کا معاملہ ہے اس نے معاف کر دیا ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس پر تنقید کرنے والے؟ بھئی دو آدمیوں کا معاملہ ہے، میرا اور اس بچے کا معاملہ ہے، یہ مجھے معاف کر دیتا ہے کہ بھئی آپ سے جو ہوا میں نے معاف کیا، اس سے کچھ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں بھئی معاف کیا۔ اب یہ تیسرے آدمی کو کون سا حق ہے کہ وہ کہے کہ بھئی تم نے کیوں اس کو معاف کیا؟ تو تیسرے آدمی کو کوئی حق نہیں۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ ہستیاں ہیں، اگر ان سے کوئی بشری تقاضے کے موافق کوئی عمل ایسا ہوا بھی ہے تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو بعد میں آنے والا کیسے اس کے اوپر بحث کر سکتا ہے، تنقید کر سکتا ہے؟ اس لیے حضرات صحابہ تنقید سے بالاتر ہیں، یہ چوتھا نظریہ ہے۔ اور صحابہ کے متعلق پانچواں بنیادی نظریہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ اللہ کا انتخاب ہے، خدائی انتخاب ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ اور فکر ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ خدائی انتخاب کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے جیسے نبوت اور رسالت کے لیے انبیاء اور رسل کا انتخاب فرمایا، اسی طرح ہر صحابی کو اللہ تعالی نے حضور کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا۔ معلوم ہوا کہ مقام صحابیت
یہ محض عطائے خداوندی ہے، اس میں انسان کی کوششوں کو دخل ہی نہیں۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے، مجموع الزوائد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں پر نظر انتخاب فرمایا، لوگوں کے دلوں پر نظر انتخاب فرمائی تو ان میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو سب لوگوں کے دلوں سے بہترین پایا۔ پھر اس کے بعد لوگوں کے دلوں پر نظر انتخاب فرمائی تو آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں کو تمام لوگوں کے دلوں میں سے سب سے بہتر پایا۔ تو خدائی انتخاب ہوا نا، جب وہ خدائی انتخاب ہے، عطائے خداوندی ہے، اس میں ان کی اپنی کاوش اور کوشش کا کوئی عمل اور دخل نہیں۔ اس لیے علماء امت کا یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا تھا۔ خیر، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین امت محمدیہ کا وہ پاکیزہ اور مقدس طبقہ ہے جس کے فضائل اور مناقب اور ثقافت اور عدالت کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور امت کا ان کی پاک بازی اور قابل اعتبار ہونے پر اجماع ہے، ورنہ تو یہ دین نادانوں اور بدخواہوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر رہ جائے گا اور کوئی بھی چیز محفوظ نہیں رہ پائے گی۔ اللہ رب العزت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو ناکام بنائے اور امت کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عقیدت اور فضیلت کو بٹھا دے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔